پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے سب سے پہلے انسان دنیا میں کون تھے، ابلیس کا تکبر کرنے سے کیا حال ہوا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کس طرح گزارے، ابلیس انسان کا دشمن کیسے بنا، حضرت آدم علیہ السلام توبہ اور معافی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، زمین و آسمان اور تمام کائنات کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ زمین پر بسنے والے تمام انسان، چاہے گورے ہو یا کالے، امیر ہو یا غریب، اس ملک میں پیدا ہوئے ہو یا کسی اور ملک میں، سب بھائی بھائی ہے، اس لیے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو میری ہدایت کے مطابق زمین کا انتظام سنبھالے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ انسان تو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا اور نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کر کے اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے اور تمام مخلوق پر اس کی برتری ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس، جو فرشتوں کا سردار اور ان کا استاذ تھا، جس کی عبادت و ریاضت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطان کی گروہ میں آ گیا اور ان کا سردار بن گیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کی مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود، یہاں سے نکل جا اور تیرا جو جی چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرما بردار بندے تیرے بہکاؤ میں ہرگز نہ آئیں گے، اور جو بھی تیری بات مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں راحت و آرام کی بے شمار چیزیں تھیں، لیکن آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل بستگی کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو رہو، کھاؤ پیو، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارو، نہ تم کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ غم، مگر یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا اور تم خسارہ اٹھاؤ گے، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ابلیس اللہ کا دربار سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کا ابدی دشمن بن چکا تھا۔ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالوا دے۔ اس نے سوچا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے،
میں ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت میں آیا اور پھسلانے لگا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو فرشتہ بن جائیں گے، ورنہ جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جائیں گے، اور اس وقت آپ کو میری بات نہ ماننے کا افسوس ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جسم سے جنت کے لباس اتر گئے اور دونوں اپنا جسم درختوں کے پتے سے چھپانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا کہ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے میری حکم کے خلاف کیا، لہٰذا اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی رب کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور مقرب بندے تھے۔ اپنے فعل پر بہت نادم ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے شیطان کی طرح تکبر و گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی خطا معاف کر دی۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے راضی ہو گیا تو وہ حسد اور جلن سے تڑپنے لگا۔ اس نے اس بات کا پختہ عزم کیا کہ میں اولاد آدم کو ضرور بالضرور گمراہ کروں گا، ان کو گناہ پر آمادہ کروں گا اور اللہ کی خوب نافرمانی کروا کر ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام قابل اور چھوٹے کا نام حابل تھا۔ حابل اللہ تعالیٰ کے بڑے صالح بندے تھے، شیطان کی عداوت کو سمجھتے تھے۔ ایک دن حابل اور قابل نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی قبول کر لی اور قابل کی رد کر دی۔ جب قابل نے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی تو وہ غصہ سے بے تاب ہو گیا اور حسد کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اس کو خوب بہکایا۔ آخر ایک دن قابل نے حابل کو سونے کی حالت میں قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، یہی سے دنیا میں قتل و خون ریزی کی ابتدائی ہوئی۔ حابل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی اولاد دی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد گمراہی سے بچے اور اس کا حکم مانے تاکہ جنت کے مستحق ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو منتخب کرتا رہا اور اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ رسول ایک کے بعد دیگرے آتے رہے اور اپنے بھائیوں اور قوم کے لوگوں کو رشد ہدایت کی باتیں بتاتے رہے۔ بہت سے لوگ نے ان کو رسول مانا اور ان کی اطاعت کی، اور بہت سے لوگ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کو جھٹلایا اور تکلیفیں پہنچائے۔ پیغمبر اور رسول ہر زمانے میں آتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کا خوف دلاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسل دنیا میں روز بروز پھیلتی چلی گئی۔ بہت سے گاؤں آباد کیے، سب راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت تمام لوگوں کا مذہب اسلام تھا،
سب اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ شیطان اور اس کی اولاد کو یہ بات بڑی گرا گزری کہ آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں راحت و آرام سے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو کر چین و سکون سے رہے۔ شیطان نے غور و فکر کیا، اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا، لہٰذا میں سب کو شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے اس نے بہت سی تدبیریں سوچے۔ اچانک اس کو ایک خیال آیا کہ ان کے بہت سے بزرگ گزر چکے ہیں جن کی جدائی سے یہ لوگ بہت غمگین اور آزردہ ہوتے رہے ہیں، کیوں نہ میں آدم کی اولاد کو انہی بزرگوں کی عقیدت کا جھانسا دوں گا اور رفتہ رفتہ انہیں شرک تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے ان سے جا کر کہا، تمہارے فلاں بزرگ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ تو بہت صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ شیطان نے کہا، تم چاہو تو ان کو دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، کیسے؟ شیطان نے کہا، تم ان بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ہر روز صبح انہیں دیکھا کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ان کو شیطان کی یہ رائے بہت بھائی اور انہوں نے بہت سے بزرگوں کی تصویریں بنا لیں۔ روزانہ صبح کے وقت ان کی زیارت کرتے اور خوش ہوتے اور ان کا احترام کرتے۔ پھر صورتیں بناتے بناتے پتھر کی مورتیاں بنانے لگے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں کی 100 مورتیاں تیار ہو گئے۔ ان کو اپنے اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھنے لگے، لیکن اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، برابر اس کی عبادت کرتے رہے۔ بزرگوں کی مورتیوں کے بارے میں سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، ان سے نہ کچھ نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ ضر۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں اور اللہ کے صالح بندوں کی مورتیاں ہیں جن کو ہم نے عقیدت و محبت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ مورتیاں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور ان کی تعظیم بھی بڑھتی گئی۔ جب کوئی مر جاتا تو فوراً اس کو مورتی تیار کر لی جاتی اور اس کا وہی نام رکھ دیا جاتا۔ پھر جب ان کی نئی نسل آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ان مورتیوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں تو وہ بھی تعظیم کرنے لگے، ان کو چومنے لگے اور ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے۔ ان کی اولاد ان سے آگے بڑھ گئے، وہ مورتیوں کے سامنے سر جھکانے لگے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ سب بتوں کی پرستش کرنے لگے، ان کے سامنے سجدے کرتے اور ان کے نام پر قربانی کرتے۔ اس طرح تصویریں مورتیاں اور پھر مورتیوں معبود بن گئے۔ بالآخر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور انسانوں کو بت پرستی میں ملوث کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کاموں سے، شرک کرنے سے، گناہ کرنے سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔